السلام علیکم سامعین، پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ پروگرام نہ صرف رفا ایف ایم 102.2 کی فریکوینسی پہ آپ سن پا رہے ہیں، بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اور انشاءاللہ ہمارا جو لنکڈ ان ہے اس پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے۔ اور پروگرام گرین پاکستان میں آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اطہر رشید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور جو گریجویٹ پروگرام ہے اس کے کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آپ سے اس سے پہلے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور ابھی آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا امریکہ میں رہنے کا، نیو یارک میں، اور بڑا کنجسٹڈ قسم کا وہ اسٹیٹ ہے، بہت زیادہ آبادی والی امریکہ کے اندر، لیکن ان آبادی والے اس شہروں کے اندر جو ہے نا بہت بڑے بڑے جنگل ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے، یعنی اتنے بڑے جنگل کہ وہاں وائلڈ لائف کئی دفعہ سڑک پہ جو کو بھالو جو ہے نا سڑک پہ آ گیا، ایسے بھی خبریں آتی تھیں۔ تو یہ جو اربن جنگل ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے پہلے ہی ہم جنگلات کی کمی کا شکار ہیں، جو ایک ریشو ہونی چاہیے اس ایکو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس سے بہت کم ہے۔ جو اعداد و شمار ہیں اس کے تقریباً کو 5% سے بھی شاید کم جنگلات ہمارے پاس بچے ہیں۔ تو یہ ہمارا بڑا ایک سینسٹیو سا موضوع ہے، اور اس پہ آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم کچھ ویوز جو ہیں آپ کے وہ ہمیں ملیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے؟ First of all, thank you very much for inviting me again. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، جہاں ماحولیات کی تحفظ کے بارے میں آپ نے بات کی، تو آج کا جو موضوع ہے جنگلات کی کٹائی کے بارے میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کافی زیادہ ہے، آپ نے اربن فارسٹ کے بارے میں بات کی، اس کی چند ایک مثالیں ہمارے کچھ شہروں میں ملتی ہیں، جس طرح اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے کچھ اس طرح کے جنگلات لگائے ہیں۔ تو ان انیشیٹوز کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگلات کی کٹائی کیوں ہوتی ہے، اس میں کون انوالو ہے، یہ ٹمبر مافیا کیا ہے۔ ویسے بھی لوگ اپنی کچھ ضرورتوں کے لیے ان جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں۔ ہماری آبادی کا بیشتر حصہ دیہی علاقوں میں بستا ہے، تقریباً اعداد و شمار کے مطابق 60% ہماری آبادی کا حصہ دیہی علاقوں میں بستا ہے، جہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ روزگار کے مواقع جہاں نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت سے معاشی جو ہیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ایندھن کی ضرورت، جو ان کلین کوکنگ فیولز ہیں، جس میں یہ لکڑی کا استعمال بڑا زیادہ کیا جاتا ہے، اسپیشلی یہ پہاڑی علاقوں کے اندر، ایون میدانی علاقوں میں جہاں جنگلات پائے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کی پریکٹس کافی زیادہ ہے کہ لوگ اس کو ایز کوکنگ فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں اس سے جو ہے اپنی وارمتھ حاصل کرنے کے لیے، فوڈ کے لیے اور دیگر مختلف مقاصد کے لیے وہ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ الٹرنیٹیو جو ریسورسز ہیں، سورسز ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر اویلیبل ہیں تو وہ اتنی کاسٹلی ہیں کہ عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہمارے ملک کے اندر بلو دا پاورٹی لائن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، کہ یہ جنگلات کی جو کٹائی ہو رہی ہے اس کے بیسک ریزنز کیا ہیں، ہمیں کن چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے۔ جہاں پہ میں نے کچھ معاشی جو ہے چیلنجز ان کی بات کی، وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں وہ بھی میسر نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ جنگلات کاٹنے سے انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگلی حیات ختم ہوں گی، بہت قیمتی جڑی بوٹیاں اور ایسے درخت جو ہم میڈیسنل پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہماری سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا بیسک ہیومن رائٹ ہے
تازہ ہوا، صاف ستھری ہوا، اس کی جو فراہمی ہے وہ بھی جنگلات سے جڑی ہوئی ہے. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے اسپیکٹس ہیں جس کے بارے میں ہمارے عام آدمی کو، ہماری عوام کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پرابلم ہے جہاں پہ ہماری اویئرنیس نہ ہونا. جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ جو کا تو رہے گا. ڈاکٹر صاحب، میرا کچھ ایسے علاقوں میں میرا گزر ہوا جو جہاں پہ جنگلات بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، پہاڑی علاقے ہیں. دیکھنے میں بڑا مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ بڑے بے دریغ طریقے سے جنگلات کاٹے جاتے ہیں، اور مطلب آپ اس طریقے سے بھی کاٹ سکتے ہیں کہ وہ ری گرو بھی ہو سکتا ہے ٹری، بٹ وہ اس طریقے سے کاٹتے ہیں اپنی شاید نالج کی کمی کی وجہ سے، کہ وہ یا جلد بازی میں کہ وہ بالکل جنگل کا جنگل اجاڑ دیا لوگوں نے. دیکھا گیا ریسنٹلی ایک میں نے خبر پڑھی جس میں ہمارے بالکل کیپٹل کے قریب ایک علاقے کے اندر جہاں پہ کچھ جنگلات کی کٹائی ہوئی، اور محکمے کے کچھ لوگ ہائی افسران جو ہیں وہ وہاں پہ گئے، فائرنگ ہو گئی ان کے اوپر، جان بچا کے مشکل سے بھاگے ہیں. تو یہ ہماری کچھ ایسی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کے خیال میں جو لوکل کمیونٹیز ہیں جو ان جنگلات کے آس پاس یا ان کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ تحفظ کر سکیں جنگلات؟ آپ نے درست فرمایا، اور میں آپ سے ایگری کروں گا کہ جب تک عوام کی شمولیت نہیں ہوگی تو ہم اس مسئلے پہ قابو نہیں پا سکتے. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. میں دوبارہ یہاں پہ بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شراکت داری کی ضرورت ہے، عوام اور حکومت کی شراکت داری کی. تو جب تک عوام اس بارے میں اویئر نہیں ہوں گے، پہلے تو اویئرنیس ہونے دینی ہے. سیکنڈلی ہمیں ایسے مواقع پیدا کر رہے ہیں. اب جس طرح ہمارے پہاڑی علاقے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، تو ان علاقوں کے اندر ایکو ٹورزم کی بہت سی اپرچونٹیز موجود ہیں. ہمیں ان مواقعوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور لوکل لوگوں کے لیے روزگار کے الٹرنیٹیو ذرائع پیدا کرنے پڑیں گے، اور انہیں بتانا پڑے گا. ہمیں اربن سپرال جس طرح ایک مسئلہ ہے، اور یہ جہاں پہ جنگلات ہیں وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے، بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے، وہاں پہ پلازے بن رہے ہیں، وہاں پہ مکانات بن رہے ہیں. ہمارے پاس سسٹینیبل آرکیٹیکچر کے میتھڈز موجود ہیں کہ جہاں پہ ہم ایکالوجی کو ڈسٹرب کیے بغیر بڑے خوبصورت رہائشی منصوبے وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، جس سے خاطر خواہ خطیر رقم بھی کمائی جا سکتی ہے. تو آپ اپنی لوکل کمیونٹیز کو، میں سمجھتا ہوں کہ تھرو ایکو ٹورزم ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں تاکہ وہ ان جنگلوں کی کٹائی نہ کریں. ان کے لیے گورنمنٹ سبسڈیز دے تاکہ وہاں پہ کلین کوکنگ فیولز موجود ہوں. گیس ہے جس طرح الیکٹریسٹی ہے، رن آف واٹر پروجیکٹس وہاں پہ لاگو کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں انرجی کی نیڈس پوری ہوں گی اور وہ درختوں کی کٹائی نہیں کریں گے. اور جو یہ تصادم کی صورتحال ہے یہ بھی پیدا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کمیونٹی اور حکومت کی شراکت داری یہ بڑی ضروری ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنگلات کی کمی سے جو ایک ماحولیاتی عدم توازن پیدا ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمارے جو مختلف قسم کے یہ ڈیزاسٹر آتے ہیں، وہ کیسے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، جو منفی اثرات ہیں اس سے؟ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے سوائل ایروژن ہوتی ہے، کیونکہ جو درخت ہیں یہ زمین کو باندھ کے رکھتے ہیں، گرپ ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ نہیں جاتی، کٹاؤ نہیں ہوتا، تو ان ساری چیزوں سے بچت ہوتی ہے. سو اس کے بارے میں پروگرامز لانچ ہونے چاہیے، انسینٹیوز ملنے چاہیے. گرین کریڈٹس کا پروگرام جو ہے گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے، پروونشل سطح پہ بھی کیا ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی انیشیٹوز لانچ کرنے چاہیے جس سے عوام کے اندر انکریجمنٹ پیدا ہو کہ اگر وہ یہ جنگلات کا تحفظ کرتے ہیں تو ان ریٹرن انہیں کچھ فوائد ملنے چاہیے. سو ان فوائد کی بیسس کے اوپر وہ انکریج ہوں گے
نئی جابس کریٹ ہوں, گرین جابس ہیں جس طرح, ان کا اطلاق کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اس بارے میں پلاننگ کرنی چاہیے, نئی پالیسیز کا اجرا کرنا چاہیے. ہمارے پاس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پالیسی موجود ہے, اس میں بھی ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. لیکن ہمیں پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر کمیونٹی کو اس طرح کے اقدامات کرنے سے کچھ فوائد ہوں گے تو آئی بلیو کہ ریئل پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ہم ان معاملات کو بڑے خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, شہری علاقوں میں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے ایک نیو یارک کی ایک ایگزامپل دی کہ ہم لوگ بھی اپنے شہروں کے اندر ابھی چونکہ بہت آبادیاں بڑھ گئی ہوئی ہیں, اگر ہم شہروں میں کوئی پلانٹیشن ڈرائیوز انکریج کرتے ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے یا اسکول کالجز کے ذریعے کہ شہروں کے اندر جو ہے نا وہ پودے لگانے کی رسم کو جو ہے نا وہ اس کو انکریج کیا جائے, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آپ جنگلات کے علاقے جو ہیں یا دیہی علاقوں کو چھوڑیں, ہم اگر شہروں کی بات آپ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا along with پلانٹنگ ٹریز. میرا خیال ہے ہمیں کچھ تھوڑی سی اپنی طور اطوار پہ بھی تبدیلیاں لانی چاہیے. جس طرح ہم جو ہے جو نارمل گاڑیاں چلاتے ہیں جو ایسے ایندھن سے چلتی ہیں جو کاربن فٹ پرنٹ کے اضافے کا باعث بنتا ہے, اس کی بجائے الٹرنیٹیولی الیکٹرک وہیکلس پہ ہمیں آنا چاہیے. ہمیں پیدل چلنے کی عادت اپنانی چاہیے, ہمیں سائیکلنگ کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں کون سے پودے کون سے درخت چوز کرنے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آبادی کا جو جھکاؤ ہے, زیادہ لوگ فیسلٹیز کی وجہ سے, تعلیمی فیسلٹیز, روزگار کے مواقع, باقی معاملات کی وجہ سے شہروں کا رخ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے, اربنائزیشن ہو رہا ہے, اور لینڈ بھی سکڑ رہی ہے شہروں کے اندر. تو بہت سی جگہوں پہ آپ کے پاس پلانٹس لگانے کی یا درخت لگانے کی جگہ نہیں ہوتی, لیکن اس میں بہت سی اپروچز اب موجود ہیں جن کو بلڈنگ کوڈس کے اندر شامل کیا جائے. انوویٹو چیزیں جس طرح ورٹیکل, میں نے آپ سے بات کیا, گارڈننگ کی بات کی, اور باقی اس طرح کے اربن فارسٹنگ کی جاتی ہے. جس طرح میں اسلام آباد کا ذکر کر رہا تھا, اور اس میں سی ڈی اے نے اس طرح کے فارسٹ مختلف سیکٹرز میں لگائے ہیں. اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے باقی سٹیز کے اندر بھی. تو یہ لاہور میں یہ ہو رہا ہے. بالکل یو آر رائٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن وہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حالات ابھی تک نہیں بدلے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں اب تھوڑا سا شاید ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں, لیکن ہمارے جو کچھ ہمسایہ ممالک ہیں, ایک ہمارے بہت دوست ملک ہیں اور ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان کی ساری انڈسٹری جو ہے نا وہ کول پہ چل رہی ہے, اور وہ سارے کے سارے اثرات, لاہور بھی اسی کا حصہ ہے, مطلب اسی اثرات میں آ جاتا ہے. تو وہ اتنا گرین ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا اس کو وہ نہیں ملتے اس کے فوائد وہاں پہ, اور وہ نیگیٹو جو نا وہ اثرات اس پہ زیادہ نظر آتے ہیں. تو یہ مطلب بین الاقوامی سطح پہ بھی میرے خیال میں گورنمنٹس کے لیول پہ بھی کچھ کرنے کے کام ہے اس حوالے سے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. کلائمیٹ ڈپلومیسی ہمیں کرنی چاہیے. ہمارا جو گلوبل نیریٹو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور یہ کول بیسڈ انڈسٹری جو آپ جس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ان ممالک کے اندر وہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں. دے آر ٹرانزیشننگ. ہمیں بھی ٹرانزیشن کرنا ہے. پاکستان کو بھی بہت سی جو ہے اپنی اس طرح کے جو منصوبے ہیں, جو صنعتی منصوبے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے, اس کے اندر گرین ٹرانزیشن کی ضرورت ہے. سو گورنمنٹس آر ٹرائنگ. آئی کوڈ سی گورنمنٹ آف پنجاب از ڈوئنگ اے لاٹ. انہوں نے بہت سی یہ گرین جو ہے ٹرانسپورٹیشن کی طرف شفٹ کی ہے, الیکٹرک بسز چلنا شروع کی ہیں. آئی ووڈ اپریشیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. ابھی ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر الیکٹرک بسز نظر آتی ہیں جو بڑا خوش آئند ہے, اور بہت اور سبسڈیز دینی چاہیے جہاں پہ لوگ اس طرح کی جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی طرف شفٹ ہوں. اسکوٹیز, ہاں جی بالکل, یہ گورنمنٹ کے بڑے خوش آئند قسم کے اقدامات ہیں, اور ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے اور اس میں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ آخر میں کہوں گا کہ آپ نے گورنمنٹ کا چونکہ ذکر کیا, تو جنگلات کے تحفظ, جنگلات کی جو اللیگل کٹائی ہے اس کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پہ کیا اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں؟ اس میں لیجسلیشن اس طرح کی کرنی,
کہ سزائیں مقرر ہونی چاہیے، پینلٹیز ہونی چاہیے، لیکن حکومت کو انسینٹیوز بھی دینے چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے دیہی علاقوں میں جہاں یہ مسائل موجود ہیں وہاں زیادہ تر جنگلات کا کٹاؤ اٹ از بیکاز آف سم لیک آف سم بیسک نیڈس. جس طرح میں نے فیول کی بات کی کہ آپ نے کوکنگ تو کرنی ہے، آپ نے دیگر انرجی کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے ایندھن کے طور پہ آپ جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں. سو ان پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے گرین کریڈٹس ہونے چاہیے. اب ہماری کچھ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس نے گرین کریڈٹ پروگرامز سٹارٹ کیے ہیں. پنجاب حکومت قابل ستائش ہے اس میں کہ انہوں نے یہ انیشیٹوز لیے ہیں. تو جب تک آپ الٹرنیٹیو نہیں دیں گے، جہاں سزا کا نظام موجود ہونا چاہیے وہاں کچھ جزا کا، کچھ ریوارڈس کا، اس کا نظام بھی موجود ہونا چاہیے. انکریجمنٹ ہونے چاہیے کہ آپ درختوں کو نہ کاٹیں، اس کے نقصانات کے بارے میں جنرل پبلک کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک فقدان ہے جو پالیسی کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہماری پالیسیز، میجورٹی آف دا پالیسیز دے آر communicated or drafted within a language that is very foreign to the common man. I mean to say that those who are living in the rural side وہ لوگ اس زبان سے نہ بلدیں، اس کمیونیکیشن سے نہ بلدیں، کیونکہ پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے. We are culturally diverse, linguistically diverse in terms of terrain and in terms of geography. تو یہ جو کلچرل ہے، لنگوسٹک بیریئرز ہیں، ان کو عبور کرنا ہے. تو پالیسی سازی میں ان ہرڈلز کو عبور کرنے کی وجہ سے ہم افیکٹو کمیونیکیشن کر پائیں گے. ہماری پالیسیز زیادہ افیکٹو ہوں گی، لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہوگی، ان کو آگاہی ہوگی ان معاملات کے اوپر. اگر ان کی کلچرل لنگوسٹک ویلیوز کو پالیسی سازی کے اندر نظر انداز نہ کیا جائے، جو آئی بلیو کہ ناؤ ڈیز گورنمنٹس آر ٹرائنگ فار دیٹ، لیکن اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے جو گورنمنٹ کی انوالومنٹ کی پالیسیز کی بات کی، آئی ایم ناٹ شیور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن میں نے سنا یہ کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بڑی سخت سزائیں رائج تھیں درخت کاٹنے کے اوپر، اور اگر آپ اپنی ضرورت کے تحت کاٹتے ہیں، کاٹنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بدلے میں کچھ آپ کو پلانٹ بھی کرنا پڑتا تھا. مجھے ایک بڑا اچھا ایک سینٹینس میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، کسی کوئی آرگنائزیشن ہے ان کا وہ تھا کہ یو ول کٹ ون وی ول پلانٹ فور. سو اس طرح کے کوئی رولز ریگولیشن کے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی ضرورت کے تحت کوئی درخت کاٹتے ہیں، خاص طور پہ دیہی علاقوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اتنے پلانٹ بھی کریں گے. تو یہ اس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے. آپ نے درست فرمایا، لیکن میرا خیال ہے کہ بعض ایسے نایاب درخت ہیں جن کو گرو ہوتے ہوتے سال ہر سال صدیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسے پلانٹس کو لوز کرنا جن کی جو ہے انوائرمنٹ وائز بھی بڑی ویلیو ہے، میڈیسنل بھی ویلیو رکھتے ہیں، تو اس طرح کے پلانٹس کے اوپر سخت پابندی ہونے چاہیے. لیکن میں اس چیز کے زیادہ حق میں ہوں کہ جہاں سزائیں آپ دیں، حکومت سخت قوانین بھی بنائے، اس کی انفورسمنٹ بھی کرے، ان کی وجوہات کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے کہ آیا کن وجوہات کی بنا پر ان ضروریات کو آپ الٹرنیٹیو طریقے سے پورے کر سکیں. سو اس میں گورنمنٹ بہت سی سبسڈیز دے سکتی ہے، کوئی ایسے پروگرامز لانچ کر سکتی ہے، جیسے میں فیول کے طور پہ جو ہے نا لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ باقی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جو کلین فیولز ہیں. تو ان کلین فیولز کی جو اویلیبلٹی ہے، ایکسیسیبلٹی ہے، وہ عام آدمی کے لیے آپ ایزی کر دیں، درخت نہیں کٹیں گے. سو میرا خیال ہے کہ ضرورت کے تحت بھی درخت کا کاٹنا اٹ شوڈ بی بینڈ بوتھ بائی لیجسلیشن، قانون سازی کے تحت، ایز ویل ایز ادروائز باقی سوسائٹل میکنزمز کے کو اڈاپٹ کر کے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. بالکل، لوگوں کو تھوڑا سینسٹائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک برگد کا درخت جو وہ گر گیا تھا، تو اس کو ریسٹور کیا گیا. لائک اس میں کافی ایفرٹ کی کچھ آرگنائزیشن نے، کچھ گورنمنٹ کے اداروں نے مل کے اس کو دوبارہ فکس کیا اپنی جگہ پہ. تو یہ بڑی کچھ پازیٹیو ایگزامپلس بھی نظر آتی ہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو انہوں نے انفرادی سطح پہ کچھ اس طرح کی تحاریک جو ہیں وہ شروع کی ہیں، اور بڑی اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جب یہ چیزیں آتی ہیں
تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ میڈیا ہمارا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس طرح کے کانسیپٹس کو ڈیولپ کرنے میں، پروموٹ کرنے میں؟ میڈیا کا کلیدی کردار ہے آج کل سوشل میڈیا. اٹ از جسٹ آئی آلویز سے دیٹ اٹ از جسٹ اے فنگر اوے, لائک جسٹ سنگل کلک کین ٹیک یو ٹو اینی انفارمیشن دیٹ یو وانٹ. اور سوشل میڈیا کے اندر فیس بک, ٹویٹر, لنکڈن, یوٹیوب, ہماری جو یوتھ ہے, جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 70% سے زائد ایسا ہے, وہ اس کے بڑے ایکٹیو یوزرز ہیں. سو اگر ہم نے ان کی اویئرنیس کرنی ہے, ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کی ٹریننگ کرنی ہے ان معاملات کے بارے میں جو بڑی اہمیت کے حامل ہے, تو میڈیا اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے, نہ صرف اردو اور انگریزی میں بلکہ ہماری علاقائی زبانوں میں. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں لوکلائزیشن کی ضرورت ہے, ہمیں انڈیجنائزیشن کی ضرورت ہے. اس قسم کے جو اقدامات ہیں, اتنے جو سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں, ان کے بارے میں بات کرنا اور ان باتوں کو, اس کمیونیکیشن کو گراس روٹ لیول تک پہنچانا ہماری ضرورت ہے. تو ہمیں کسی آئی بلیو ان چیزوں کے لیے نا بہت فارمل سٹرکچرز کی نہیں ضرورت. ہم ان کو بڑے سہل انداز میں, بڑے اچھے انداز میں اپنے جو کامن سٹیزنز ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں. سو میڈیا کا رول بڑا کلیدی ہے, بڑا سینٹرل ہے. سو میڈیا شوڈ پلے اٹس ڈیو رول. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کے لیے. اور سامعین محترم, پروگرام گرین پاکستان آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام اویلیبل ہوگا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ, ہمارے یوٹیوب پیج پہ, فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح میری معلومات میں بڑا اضافہ ہوا اور آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اس پروگرام سے. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر اطہر رشید صاحب, جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں, ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, اسلام آباد. اور آج ان کے ساتھ جنگلات کی کٹائی اور تحفظ کے حوالے سے اور اس کے جو اثرات ہمارے کلائمیٹ پہ آتے ہیں اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کے لیے. عرفان بھٹی